اب یہ تین بیسک فارمیٹس اس میں سے چیزوں کے لیے نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جاوید نامہ کے جس کو علامہ اقبال اپنا سب سے اہم ماسٹر پیس کہتے ہیں، اس کے 7 چیپٹرز ہیں، اور ان 7 چیپٹرز کے بعد پھر ایک ایپیلوگ ہے جس میں ریڈر سے خطاب ہے، جس کے آخر میں نیچے ایک فٹ نوٹ ہے کہ جو بات یہاں میں نے شعر میں کہی ہے وہی میں نے نثر میں بھی ریکنسٹرکشن میں کہی ہے. اور جب آپ ریکنسٹرکشن کو کھولتے ہیں تو اس میں 7 لیکچرز ہیں. ان 7 لیکچرز کے ٹاپکس بالترتیب وہی بنتے ہیں جو جاوید نامہ کے 7 چیپٹرز میں جو کہانی بیان ہو رہی ہے. لیکن اس کتاب پر اتنا سارا کام ہونے کے باوجود اس کو ملا کر ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ ذرا سی بچکانہ بات بھی لگے اگر اس کا کوئی آپ ڈھنگ سے کوئی بتا نہ سکیں کہ اس میں دکھ کیا ہے، تو اس لیے توجہ شاید نہیں گئی ہوگی. لیکن خود ریکنسٹرکشن میں جہاں اقبال نے اپنی کوئی نظموں کے اقتباس نہیں دیے، صرف اینڈ پر جا کر وہ جاوید نامہ کی کہانی جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی لائنز ٹرانسلیٹ کر کے ڈالتے ہیں اور نیچے کتاب کا نام لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ریکنسٹرکشن کتاب کا آخری لفظ بنتا ہے جاوید نامہ. اس کے بعد پھر یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ اگر 3 تھاٹس کو ایک جملے میں اقبال نے یہاں انگریزی میں پرویا ہوا ہے تو وہی 3 تھاٹس جاوید نامہ میں ایگزیکٹ اسی پوائنٹ پر، اسی صفحے پر جو کورسپونڈنگ بننا چاہیے، کسی 3 کرداروں کی صورت میں نمودار ہو رہے ہوں گے. اس قسم کے یہ ایک 7 کا سیٹ ہے جو الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں سے جا کے ملتا ہے. اب آپ ریکنسٹرکشن کو اگر اس لحاظ سے دیکھیے تو ہر لیکچر کا بالترتیب ایک آیت سے لنک بنے گا. مثال کے طور پہ سب سے اسٹرائکنگ جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ میڈل پوائنٹ مالک یوم الدین، اور چوتھا لیکچر اس کا عنوان ہے The Human Ego, His Freedom and Immortality. So you can see the connection directly. Now بچوں کے لیے نظمیں بانگ درا میں جو ہیں وہ جس ترتیب میں بانگ درا میں رکھی ہیں اس ترتیب میں لکھی نہیں گئی تھیں، ری ایڈٹ ہوئی ہیں، بہت ٹریننگ ہوئی ہے، بہت زیادہ. اور اب جو فائنل ورژن بانگ درا میں ہے اس میں 7 نظمیں ہیں. اگین جس ترتیب میں وہ وہاں پر ہیں تو اس میں بلا مبالغہ ایک نظم ریکنسٹرکشن کے ایک چیپٹر کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس طرح کی حکایت بن جاتی ہے جیسے مولانا روم بعض حکایتوں کے ذریعے بہت بڑے بڑے مسائل ایکسپلین کرتے ہیں. سو یہ 7 کا سیٹ، اب اس کو اگر اقبال کی پوئٹری کے اندر اس کے تمام جو پرمیوٹیشنز ہیں ان کو ہم آپس میں ملا کر دیکھ لیں کہ how he is treating these 7 stages based on the 7 verses of Surah Fatiha, then obviously there is room for comparisons with so many other systems which Sufis and other master poets have followed. Avtar has 7 valleys, and it's very obvious and well accepted that they represent 7 stages of a certain kind of development. Nizami Ganjavi has 7 beauties, Haft Packer. There is a string of 7 stories. Abdur Rahman Jami has 7 thrones, Haft Orang. Again, there's a string of 7 stories. Bhitai has 7 heroines. And again, it's then possible to compare these and then see how they are responding to each other. The other set which is found is a set of 5 items. Sometimes there are sets of 5 poems in the works of Iqbal. You will find poems consisting of 5 paragraphs, and invariably they run parallel to the 5
elements in the conception of God which Iqbal has explained in the third lecture here, the conception of God and the meaning of prayer. And his 5 elements in the conception of God here are obviously derived from the Sufi concept of 5 divine presences, which incidentally was the starting point for his own research work soon after finishing MA, which later evolved into his doctoral thesis, Development of Metaphysics in Persia. So there are those 5. Then third set, very interestingly, is 9 questions. In the 4th book, Zubur-e-Ajam, there is a Masnavi included, which is Gulshan-e-Raz Jadid, where Iqbal offers 9 questions and about 1 page, 2 page answer to each question. And he says that this is the gist of my philosophy, and if you don't take it, then the other alternates which you will find in the contemporary world might be very dangerous for you. So those 9 questions summarize his philosophy, and very interestingly, I found that whenever there is a set of 9 items in his works, it corresponds. Okay. So there are 9 books of his poetry, and each book turns out to be a detailed answer to one of those questions. अब उसमें कहीं कहीं पर तो जाहिर है इस बात की गुंजाइश है कि आप ये सोचें कि ये ज़रा खींचतान के बुक्स फिट की जा रही हैं, क्योंकि जाहिर है क्वेश्चन भी वेग होंगे, फिलोसफिकल होंगे, किताब अपनी जगह शायरी की है तो जो मर्जी मतलब निकाला जाए, मगर उसमें से बाज़ क्वेश्चन इतने पॉइंटेड हैं कि वहाँ पर इस बात का इम्कान ज़रा कम है. मिसाल के तौर पर मेरा जो उसमें टेस्ट होता है, कोई टेस्ट, वो 5वां और 8वां सवाल है. 5वां सवाल है कि खुदी क्या है और अपने आप में सफ़र करने का क्या मतलब है. What does it mean to journey in yourself, within yourself. 5th book out of these 9 is Javednama. Now it is impossible to say that there is any other work of Iqbal which is a better demonstration of this thing. What does it mean to journey within yourself? 8th question is what is Anal Haq? Is it nonsense or is it something behind it? Iqbal explains his concept of Anal Haq in Javednama, in the words of Mansoor himself. वो एक Mansoor से मिलते हैं तो then Mansoor Hallaj explains his concept of Anal Haq, and that concept there is social and relates to collective life, and it's about the whole society becoming one and someone reaching that converge of the society or nation or history, and then representing humanity at that level, those kind of things. And 8th book is Pasche Bayat Karg Aqwam Sharq, together with Masnavi Musafir Afghanistan. And Afghanistan he calls in Javednama the heart of Asia. Asia yak pekare abo gilast, millate Afghania dar u dilast. So there are these connections. Now, on that note of 9 questions and answers, Taran-e-Hindi has 9 couplets in it. Tulu-e-Islam has got 9 stanzas. Taran-e-Hindi 1904 में लिखा था, जिसको ये कहा जाता है कि वो उनका वतन के बारे में नज़्में लिखने का ज़माना है. और तुलुए-इस्लाम 1923 में लिखी थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जब समरना में फतह हासिल की थी, तो उसके बाद जाहिर है कि इसमें तुलुए-इस्लाम में इस्लाम की बात है. लेकिन इन दोनों के जो वो 9 हिस्से हैं, अभी उसको हम ज़रा सा कंपेयर करके एक तो इमेजरी की लेवल पर देखेंगे